السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم آپ ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم طریقہ کا معنی و مفہوم، طریقہ سے متعلق دو غلط فہمیاں اور طریقہ کے مصارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ طریقہ کسے کہتے ہیں۔ طریقہ یہ ترک سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، اور اصطلاح میں طریقہ یا ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو مال انسان اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے انتقال کر جاتا ہے، اس مال کو طریقہ کہتے ہیں۔ طریقہ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ طریقہ کے اندر ایک تو مال بھی آتا ہے اور ایک حق بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ مال کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مال انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان کا گھر ہے، انسان کی دکان ہے، اور اسی طرح انسان کی زمین و جائیداد ہے، اور زیورات ہے، اگر عورت ہے تو زیورات ہے، اور اسی طرح انسان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، اور اسی طرح موبائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے مال میں شمار ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مال انسان کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، طریقہ کے اندر حق بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس نے کوئی کتاب لکھی، ایک مصنف ہے جس نے کوئی کتاب لکھی، زندگی میں اس کتاب کو چھاپنے کا حق اس مصنف کا ہے، لیکن جب مصنف اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب مصنف کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ رائٹ اور یہ حق اس کے طریقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے وارثین کو اس کتاب کو چھاپنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو مال ہو یا پھر کوئی حق ہو، یہ دونوں چیزیں طریقہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا شمار طریقے کے اندر ہوتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، طریقہ جیسا کہ میں نے اب بھی کہا کہ ترک سے ماخوذ ہے، چھوڑا ہوا مال، وہ مال جس کو میت چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جو مال چھوڑ کر کے وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس مال کو طریقہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس لفظ کا لفظی معنی اگر ہمیں یاد رہیں تو ہمارے اندر کوئی غلط فہمیاں نہیں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر عموماً دو غلط فہمیاں طریقہ کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی غلط فہمیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ کہ کہیں کہیں پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ بیٹے، باپ ابھی زندہ ہے، باپ کے مال کو طریقہ شمار کر لیتے ہیں، اور باپ کی زندگی میں ہی بیٹے اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جب باپ زندہ ہے تو باپ کا مال طریقہ کیسے بنے گا؟ اور جب طریقہ نہیں بنے گا تو ایسی صورت میں اس مال میں بیٹے کے لیے حق کا مطالبہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ ابھی زندہ ہے تو اس مال میں بیٹے کے لیے کوئی بھی حق نہیں ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوگا تو باپ کا مال طریقہ بنے گا، اور اس کے بعد بیٹے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے۔ لیکن باپ کی زندگی میں بیٹا اپنے باپ کے مال سے حق کا مطالبہ کرے، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے آج جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسری غلط فہمی، کہیں کہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مثال کے طور پر باپ بستر مرض پر ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، اب باپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں رہی، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا،
اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ باپ اپنی زندگی میں ہی مال کے ساتھ کیا کیا جائے، مال کے سلسلے میں وصیت کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ گھر ہے، یہ میرے اس بیٹے کو دے دیا جائے، میرا یہ مکان ہے، میری اس بیٹی کو دے دی جائے، میرا اتنا پیسہ ہے، میرا اس بیٹے کو دے دیا جائے، یہ دکان اس کو دے دیا جائے۔ اس انداز کی وصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ بھی چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال طریقہ بن جاتا ہے، اور اس طریقہ کے مال میں مردہ انسان کا کوئی بھی حق اور کوئی بھی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، الا یہ کہ انسان جائز وصیت کرے، وہ بھی غیر وارثین کو وصیت کرے، جب جا کر کے وصیت مانی جائے گی۔ لیکن اگر وارثین کو وصیت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وصیت کا اسلام کے اندر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ کہ باپ کی زندگی میں ہی بیٹا اپنے باپ کے مال کو طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور باپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہو گئی، اور دوسری غلط فہمی یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ہی مال کو کیا کیا جائے، مرنے کے بعد مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس سلسلے میں اپنی زندگی میں ہی وصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ ان دونوں غلط فہمیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے جانا طریقہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، طریقہ سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی ہم نے جانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں طریقہ کے مصارف کیا ہے، طریقہ کے مال کو کس انداز سے اور کس کس مقام پر خرچ کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، اس بات کو یاد رکھیں کہ میت جو بھی مال چھوڑ کر کے جاتا ہے اس مال کو سب سے پہلے کہاں پر خرچ کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس مال کو یہاں پر لکھا ہوا ہے کفن دفن میں خرچ کیا جائے گا۔ انسان جو مال چھوڑ کر کے مرتا ہے، مثال کے طور پر مرنے کے بعد کفن دفن کے جو بھی اخراجات ہیں، قبر کی کھدائی ہے، کفن خریدنا ہے اور غسال کو پیسے دینا ہے، گاڑی وغیرہ کا کرایہ ہے، یہ سارے کے سارے جو اخراجات ہیں میت کے جو طریقہ کا مال ہے اس مال ہی سے یہ سارے کے سارے اخراجات برداشت کیے جائیں گے۔ میت نے جو مال چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اس کے جانے کے بعد جو مال طریقہ بن گیا ہے، اس مال سے کفن دفن کا سارا کام مکمل کیا جائے گا۔ اب اگر مال یہیں پر ختم ہو گیا تو پھر کوئی بات نہیں، آگے کسی کو بھی مال نہیں دیا جائے گا، آگے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کفن دفن کے بعد مال بچا ہوا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ میت کے پاس کوئی قرض ہے کہ نہیں۔ اگر میت کے پاس کوئی قرض ہے تو دوسرے نمبر پر قرض کو پورا کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرض کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر میت نے کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھ کر کے اگر کوئی قرض لیا ہو تو طریقہ کا مال اس رہن والے کو دے کر کے میت کے جو رہن والا مال ہے اس کو لا کر کے طریقے میں شامل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح قرض کے تعلق سے دوسری بات یہ یاد رہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے پورا مال ختم ہو جائے، قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی، کسی کو بھی کچھ بھی مال نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان انتقال کر رہا ہے، اس کے پاس صرف 5 لاکھ روپیہ ہے۔ اب 5 لاکھ روپیہ اس نے کسی سے ادھار لے کر رکھا ہے، اس نے کسی سے قرض لے کے رکھا ہے، تو یہ 5 لاکھ روپیہ قرض والے کو دے دیا جائے گا۔ اس 5 لاکھ روپیے سے قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی اور کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر میت نے 5 لاکھ روپیہ چھوڑا، اب 5 لاکھ قرض ہے،
تو ایسی صورت میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپیہ وارثین میں تقسیم کر دیتے ہیں اور 2.5 لاکھ روپیہ قرض والے کو دے دیتے ہیں۔ یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ میت نے جو مال چھوڑا ہے، اگر یہ مال قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے ختم ہو جائے، اگر یہ مال قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے ختم ہو جائے تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قرض کے تعلق سے دوسری بات ہو گئی۔ قرض کے تعلق سے تیسری بات یاد رکھیں، اگر میت نے اپنی زندگی میں کوئی نظر مانی تھی، مثال کے طور پر میت نے کہا تھا کہ میں اپنی یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دوں گا یا پھر اسی طرح مدرسے کے نام پہ وقف کروں گا، اگر اس طرح کی میت نے اپنی زندگی میں نظر مانی ہے تو میت کے چھوڑے ہوئے مال سے اس نظر کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں قرض کے تعلق سے یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر میت نے کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھ کر کے قرض لیا ہے تو طریقہ کے مال کو دے کر کے، طریقہ کے مال سے قرض کی ادائیگی کر کے رہن کو لا کر کے طریقے کے مال میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز، اگر قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے پورا مال ختم ہو جائے تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اگر میت نے کوئی نظر مانی تھی، اس نظر کو طریقے کے مال سے پورا کیا جائے گا۔ یہ تو قرض کے تعلق سے بات ہو گئی کہ اگر قرض کے بعد انسان کے پاس مال ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر قرض کے بعد بھی مال بچا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد بھی مال بچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا تیسرے نمبر پر کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں۔ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے وصیت کی ادائیگی کی جائے گی، قرض کے بعد پہلے وصیت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور وصیت کے تعلق سے بھی یہ بات یاد رہے کہ ایک انسان ثلث مال سے کم ہی میں زیادہ سے زیادہ ثلث مال یا پھر ثلث مال سے کم ہی میں انسان وصیت کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مال والا ہوں، میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصہ مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے فرمایا، کیا میں آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے فرمایا، کیا میں ثلث مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الثلث والثلث کثیر، ثلث مال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ثلث مال سے کم میں اگر وصیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ زیادہ افضل ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، قرض کے بعد دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے، وارثین کے درمیان وصیت نہ ہو بلکہ وصیت غیر وارثین میں ہو اور ثلث مال سے کم مال میں وصیت ہو، تو ایسی صورت میں وصیت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب وصیت کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی مال بچا ہوا ہے تو ایسی صورت میں چوتھے نمبر پر مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اب مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وراثت کے ارکان کیا ہیں، وراثت کے شروط کیا ہیں، اسباب وراثت کیا ہیں، موانع وراثت کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ طریقہ کے جو مصارف ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے
طریقہ کہ مال کو کفن دفن میں خرچ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر مال بچا ہوا ہے تو دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی میں مال کو خرچ کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر مال بچا ہوا ہے تو تیسرے نمبر پر وصیت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر وصیت کی ادائیگی کے بعد بھی انسان کے پاس مال بچا ہوا ہے تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے بھی کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔